بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعتبروا یا اولی الابصار اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، کل ہم نے سورہ مبارکہ حشر کی آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا تھا۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے، اے صاحبان عقل عبرت حاصل کرو۔ ہم نے عنوان رکھا تھا اس موضوع کا، اس گفتگو کا، درس ہے عبرت۔ ایک سوال سامنے آیا ہے، اس کی وضاحت کر دیں۔ کل کی گفتگو کا مختصر سا 5-10 منٹ کا خلاصہ کر دیں، تاکہ جو آج نئے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں وہ کل کی اس گفتگو سے مربوط ہو جائیں اور پھر ہم مطالب کچھ آگے لے چلیں۔ ہماری اردو زبان میں، سرائکی کلچر میں، پنجابی کلچر میں، یا یہ جو ہمارا ایک لوکل ایریا ہے، یہاں پہ عبرت کو غلط تصور اس کا لیا جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر کسی کے ساتھ کچھ برا ہو جائے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب بھائی اس سے عبرت حاصل کرو، دیکھو کہ اس کے ساتھ کیسا ہوا، تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ تصور عام ہے۔ تو جو سوال میرے ساتھ پاس آیا وہ یہی تھا کہ آپ نے عاشور کے، کربلا کے فلسفہ قیام امام عالی مقام کے جو دیگر پہلوؤں کا حوالہ دیا، وہاں پہ ایک لفظ درس عبرت استعمال کیا، اور گفتگو کل کی اس نہج پہ چلی کہ ہم نے پھر لفظ عبرت کی وضاحت بھی نہیں کی۔ تو آج آپ کی خدمت میں لفظ عبرت کی بھی ایک مختصر سی وضاحت کرتے ہیں۔ لفظ عبرت عربی زبان سے ایک لفظ عبور سے نکلا ہے۔ عبور کا مطلب کراس کر جانا، حد کو پار کر جانا۔ عبور کرنا۔ ایک معنی اس کا آنسو بنتا ہے، چونکہ جب کربلا کا ذکر ہوتا ہے تو آنسو ہماری آنکھ کی سرحدیں عبور کر کے ہمارے رخسار پہ بہنے لگتے ہیں۔ لہذا کربلا کا واقعہ ایک عبرت کہا جا سکتا ہے۔ سید الشہداء سے بھی ایک روایت منقول ہے، بہار کی ایک روایت ہے، انا قتیل العبرہ۔ سید الشہداء فرماتے ہیں میں وہ مقتول ہوں جس پہ بے تحاشا آنسو بہائے۔ عبرت بایمان۔ عبرت کا ایک اور معنی تعبیر بھی بنتا ہے۔ مثلا آپ کوئی خواب دیکھتے ہیں، اگر وہ خواب سچ ہو جائے، ویسا ہی ہو جائے جیسا آپ نے خواب میں دیکھا، تو آپ کہتے ہیں کہ اس کی تعبیر ہو۔ بالفاظ دیگر جب کوئی ایبسٹریکٹ نام کسی کنکریٹ میں، یعنی کہ کوئی تخیل کسی وجود مادی کا رخ ڈھال لے، یا کوئی تخیل وجود مادی کی شکل اختیار کر لے، تو اسے ہم کہتے ہیں تعبیر۔ تو اب اس واقعات میں یہ جو واقعات کربلا کا تسلسل ہے، مدینہ سے کربلا تک، اس میں جگہ جگہ ہر مقام پر ہمارے لیے بہت سے ایسے مطالب بھی سامنے آتے ہیں کہ جنہیں سن کر بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں، اور اس سے ایسے معنی اور مطالب بھی ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جس سے یا جن واقعات کو ہم اسلام سے تعبیر کرتے ہیں۔ لہذا تسلسل واقعات کربلا اسے بعنوان عبرت پیش کیا جا سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھی محمد علیہ۔
اس کے معنی جو آپ کی خدمت میں پیش کیے، تاکہ اگر اذہان میں عبرت کا کوئی منفی پہلو سامنے آ رہا ہے تو وہ پہلو ذرا ہمارے اذہان سے دور ہو جائے۔ اب کل کی گفتگو کا ایک مختصر سا خلاصہ، ہم نے کل گفتگو کے جو چند پہلو بیان کیے تھے وہ کچھ یوں تھے: آیا وہ معاشرہ کہ جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ کے آخری 10 سالوں میں قائم فرمایا، وہ معاشرہ جس میں عوام بھی شامل تھے، خواص بھی شامل تھے۔ اب یہاں پہ یہ دو اصطلاحیں آپ کے سامنے آ گئیں، تو ذرا یہ عوام اور خواص کا بھی ایک کانسیپٹ ذہن میں ہو۔ تمام انسان اگر ان کی اثر پذیری، ایفیکٹونیس کے حوالے سے دیکھا جائے تو تمام انسان کو 2 طبقات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ طبقہ کہ جس کا اثر قبول کیا جاتا ہے، جس کی بات سنی جاتی ہے، جس کی بات میں ایسا اثر ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا فرد اس کے مطابق گفتگو پہ مجبور ہو جائے۔ ایسے افراد کو طبقہ خواص کہا جاتا ہے، خاص لوگوں کا طبقہ، جسے ہم اپنی زبان میں سول سوسائٹی کہتے ہیں۔ کوئی بھی واقعہ پاکستان میں ہو جائے تو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جناب سول سوسائٹی نے پریس کلب کے سامنے دھرنا دیا، سول سوسائٹی نے یہ کیا، سول سوسائٹی نے یہ پریس ریلیز جاری کی۔ تو یہ خاص لوگوں کا طبقہ، یہ خاص یہ جو افراد ہیں، ضروری نہیں ہے کہ یہ گروہ علماء سے ہوں، ممکن ایک عالم ہے لیکن وہ طبقہ خاص میں نہیں آتا، ممکن ایک جاہل ہو، ایک رکشہ ڈرائیور ہو، ایک ٹرک ڈرائیور ہو، لیکن اس کی زبان میں ایک ایسا اثر ہو کہ اس کے علاقے کے لوگ، اس کی کمیونٹی کے لوگ اس کی بات سنتے ہوں، اس کے مطابق کچھ عمل کرتے ہوں، تو وہ اس کا اثر لیتے ہوں، تو وہ ٹرک ڈرائیور بھی آپ کا طبقہ خواص میں شمار ہوگا۔ صلوات محمد علیہ جو صاحبان کل کی طرح کچھ نقطے کے انتظار میں ہیں تو انشاءاللہ 1-2 نقطے آج بھی بیان کر دیں گے، آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے، چونکہ گفتگو کافی ایک زیادہ ہی ایک گہرائی اور گہرائی رکھتی ہے، اور کل یہ کہا بھی گیا کہ بڑا خشک موضوع، اور ایون ہمارے بانیوں نے تو یہ تک کہا کہ بھائی یہ موضوع جس انداز سے آپ نے بتایا، پہلی مرتبہ ہمارے ذہن کے گوشوں میں یہ موضوع آیا ہے، ہم نے آج تک اس موضوع پہ کوئی گفتگو نہیں سنی، لہذا جب ایک عجیب و غریب قسم کا یا ایک نیا قسم کا موضوع سامنے آئے تو کچھ دیر کے لیے حیرت ضرور ہوتی ہے۔ اس حیرت کو دور کرنے کے لیے ایک مشعلی صلوات سنائیے۔ اچھا، کل آپ زیادہ شکستہ تھے، کافی شکستہ تھے، تھکے ہوئے تھے، تھکے ماندہ تھے، لیکن آپ کی صلوات کی آواز بہت بلند تھی اور مجمع کم تھا۔ آج مجمع کثیر ہے اور میرے خیال میں تھکاوٹ بھی اتنی نہیں ہوگی، اس کے باوجود صلوات آج ذرا مدھم تھی، تو وہ جو کل آپ نے صلوات مجھے سنائی تھی وہی ایک مرتبہ پھر سنا دیجئے، محمد والے محمد کی ذات پر ایک بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ الگ بات کے بعد افراد کے پاس میں جب کوئی گفتگو زیادہ وزنی اور بھاری ہو جائے تو وہ صلوات کی بجائے دل میں صلواتیں بھی سنانے لگتے ہیں، لیکن وہ بھی ہماری مجبوری ہے، تو چلے وہ دل میں سناتے ہیں، منہ پہ غیرت بہت کم ہمیں سامنا کرنا پڑا صلواتیں سننے کا، لیکن صلوات بہت مرتبہ سنی تو ایک مرتبہ پھر زبانوں کو معطل کیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کربلا میں جو واقعات رونما ہوئے اس کا تسلسل کہاں سے ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کہاں سے ہے،
واہ بھائی واہ. کل ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، سید الشہداء کی حیات طیبہ کے 3 ادوار، ایک دور کی جھلک کل آپ لوگوں نے سیرت طیبہ میں دیکھی. وہ اصحاب کہ جنہوں نے سید الشہداء کا بچپنا دیکھا، وہ اصحاب یا وہ تابعین جنہوں نے سید الشہداء کی جوانی دیکھی، وہ اصحاب و تابعین جنہوں نے سید الشہداء کا بڑھاپا یا ادھیڑ عمری دیکھی، وہ سول سوسائٹی کہ جسے حضور علیہ السلام نے بہت ہی محنت سے جسے قائم فرمایا، وہ مدینہ کا وہ معاشرہ، وہ اسلامی سلطنت کہ جس میں جید اصحاب موجود تھے، جس میں بدری اصحاب بھی موجود تھے، جس میں احد میں شریک ہونے والے اصحاب بھی موجود تھے، جس میں اولین اور سابقین اصحاب بھی موجود تھے. وہ سول سوسائٹی کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ نمازیں پڑھی، آل کی منقبتیں سنی، آل کے قصیدے سنے، حضور کی زبانی اور حضور کے عمل سے اصحاب کی فضیلتیں جن پر ہویدہ ہوئیں، جن پہ ظاہر ہوئیں، وہ سول سوسائٹی حضور علیہ السلام کی رحلت کے 50 برس کے بعد اسی رسول کے جگر گوشہ کو بے جرم و خطا 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے لکو تک صحرا میں شہید کر دیتی ہے. وجہ کیا بنی؟ خلل کہاں پہ واقع ہوا؟ کیا تربیت میں کوئی نقص رہ گیا تھا، یا کیا وہ جو تعلیمات تھی ان کا نفوذ دلوں تک نہیں گیا تھا؟ اچھا، پھر ایک اور پہلو، یہ کل کا میں گفتگو کا مختصر سا اعادہ کر رہا ہوں، ریویژن کر رہا ہوں آپ دوستوں کے اذہان کو بیدار کرنے کے لیے. اچھا، پھر وہ جو کربلا کے میدان میں جو لشکر آیا تھا، 12,000 افراد تو وہ تھے، 12,000 افراد جنہوں نے کوفہ سے خطوط لکھے کہ مولا تشریف لائیے، وہ 12,000 افراد جنہوں نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں پہ بیعت کی، سید الشہداء کے نام کی، وہ 12,000 افراد کہ جنہوں نے ابن زیاد کے گورنری سنبھالنے کے بعد مسلم ابن عقیل کو تنہا چھوڑ دیا، اور وہی 12,000 تلواریں سونپ کے مسلم ابن عقیل کے سامنے گئے، اور انہی کی اکثریت کربلا کے میدان میں آئی. اور وہ طبقہ عوام بھی تھے جو خواص سے اثر لیتی ہے، جن کی اپنی کچھ سوچ نہیں ہوتی، جس کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، جو کسی کو جو کرتا دیکھتی ہے وہی کچھ کرتی ہے. افلاطون کہتا ہے کہ لوگ بھیڑوں کی مانند ہیں. ابھی کچھ عرصہ قبل ایک اخبار میں آسٹریلیا کی ایک نیوز آئی کہ بکریوں کا یا بھیڑوں کا ایک ریوڑ جا رہا تھا، اور پہاڑی پر اتفاق ایسا ہوا، ایک بھیڑ اس کا پاؤں پھسلا اور وہ پہاڑی سے نیچے گری اور مر گئی. اس کے پیچھے جو پورا بھیڑوں کا ریوڑ تھا، انہوں نے اجتماعی خودکشی کر لی. بھائی کیسے؟ ایک بھیڑ کا اتفاقاً پاؤں پھسلا، وہ جو اس سے پیچھے تھی اس نے کہا بھی اس نے جان بوجھ کے چھلانگ لگائی، اب ہم نے بھی ایسا ہی کرنا ہے، لہذا وہ اس کے پیچھے کودی. جو اس کے پیچھے آ رہی تھی وہ اس کے پیچھے کود گئی. اسی طرح کر کے پورا ریوڑ کود گیا. اور بڑی اس کی خبروں میں تشہیر بھی ہوئی، میگزینز میں بھی اس پہ بڑے آرٹیکل لکھے گئے، اور جو سوشلسٹ ہیں انہوں نے، یا جو ہیومنسٹ ہیں انہوں نے، جو اینتھروپولوجسٹ ہیں، جو خاص طور پہ آپ کے سوسائٹی پر، سوشیالوجی پر ورک کرتے ہیں، انہوں نے اس پہ زیادہ آرٹیکلز لکھے کہ یہ کیسے ہوا.
یہ عوام، اسے عوام کہتے ہیں، یہ افراد کا ایک طبقہ ہے، ایک گروہ ہے، اور معذرت کے ساتھ اکثریت انہی افراد کی معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ مثلا معذرت کے ساتھ ایک جملہ عرض کرتا ہوں، آج اگر کوئی خطیب آ کے اس ممبر پہ بیٹھ کر کہہ دے فلاں پہ لعنت، عوام بغیر سوچے سمجھے، سامعین بغیر سوچے سمجھے بے شمار کہہ دیں گے۔ ایسا ہوا ہے، ہمارے ایک مولانا چانڈیو صاحب ہوتے تھے، وہ ایک مرتبہ کہیں مجلس پڑھنے گئے سندھ میں، عبدالحمید چانڈی اب تو فوت ہو گئے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ پہ مجلس پڑھنے گیا، مجلس سے قبل ایک ذاکر آئے، انہوں نے مجھ پہ لعنت بھجوا دی، عوام نے کہا بے شمار، اور کہا کہ جب وہ پڑھ کے چلے گئے پھر میں اسٹیج پہ پہنچ گیا، میں نے کہا اسی ذاکر کا نام لے کے اس پہ لعنت، عوام نے کہا بے شمار، پبلک کوئی بیٹھی تھی، اس پہ بھی لعنت بھیج دی، مجھ پہ بھی بھیج دی۔ یہ کون ہے؟ یہ وہی اسے طبقہ عوام کہتے ہیں، جو سوچتی نہیں ہے، جو سمجھتی نہیں ہے، جو اندھی تقلید کرتی ہے۔ جب سید الشہداء خطبہ دیتے ہیں صبح عاشور کو، ناکا پہ سوار ہو کر تعارف کراتے ہیں، جانتے ہو مجھے؟ اتعارفونی، میرا تعارف ہے میں کون ہوں؟ اچھا وہ بتاتے ہیں ہاں فاطمہ کے لال ہو، جانتے ہیں رسول کے لفظ جگر ہو، کہا پھر میرے سامنے تلواریں لے کے کیوں آئے ہو؟ جانتے ہیں پھر قتل کیا۔ کوئی مورخ یہ نہیں کہہ سکتا کہ دھوکے سے انہیں کربلا لے جایا گیا تھا، نہیں۔ یہ آج جو کہا جاتا ہے کہ یزید پر لعنت مت بھیجیے، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، میں اتنا کہتا ہوں کہ فقط یزید کا قصور نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں یزید کا قصور نہیں تھا، میں کہتا ہوں اس حد تک میں بھی آپ کی بات مانتا ہوں کہ فقط یزید کا قصور نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک گھر کا سربراہ ہو، وہ کسی کے نقصان کے لیے گھر کے کسی فرد کو حکم دے جاؤ تو فلاں کی دیوار گرا دو، اور وہ جا کے گرا دے، باقی گھر والے کہیں حکم تو اس نے دیا تھا، ہم تو بڑی ذمہ ہے۔ جی نہیں، مورخ خالی یزید کی بلی چڑھا کے خاموش ہو گیا، یزید کا قصور تھا، یزید نے حکم دیا تھا۔ اچھا قاضی شرح کہاں تھا اس وقت؟ طبقہ خواص کدھر تھا اس وقت؟ عبد الرحمن ابن ابی بکر کدھر تھا اس وقت؟ عبداللہ ابن عباس کدھر تھے اس وقت؟ عبداللہ ابن عمر کدھر تھا اس وقت؟ یہ سب کدھر تھے؟ اگر خالی یزید کے پاس اتنی جسارت اور طاقت کہاں سے آ گئی کہ وہ اتنی بڑی جسارت کرے؟ توجہ ہے صاحبان کے نہیں؟ ایک سوال پڑھی میں گفتگو کو آگے اسی لیے کہتے ہیں ذکر حسین نہ کیجیے، اسی لیے کہتے ہیں ذکر حسین نہ کیجیے، بڑے بڑوں کے نام آتے ہیں جی۔ یہ عبرت ہے، وہ جو کل بھی میں نے عرض کیا تھا، یہ جو سوالات ہمارے ذہن میں بیدار ہوں گے، یہ درس عبرت ہے جو کربلا سے ہم نے لینا ہے، جسے ہم نے آگے پہنچانا ہے، نئی نسلوں تک پہنچانا ہے۔ اور یہ وہ موضوعات ہیں جن پر گفتگو نہیں کی جاتی، کیوں؟ ان موضوعات پہ داد نہیں ملتی، ان موضوعات پہ بابا نہیں ہوتی، ان موضوعات پہ مزید مجلسیں نہیں ملتی، مزید مجلسوں کی بکیں نہیں ہوتی، لہذا ان موضوعات کو ترک کر دو۔ کیا کرو؟ فقط ایک ہی پہلو بیان کرو کربلا کا، وہ رونا۔ ٹھیک ہے رونا سوال ہے، ٹھیک ہے رونا سوال ہے، لیکن فقط روتے رہیں۔ سنیے گا،
اگر عشرہ محرم سننے کے بعد، سید الشہداء کی شہادتیں سننے کے بعد بھی میرا دل نماز کی طرف مائل نہیں ہوتا، میں نے کچھ نہیں سیکھا کربلا سے۔ کیوں؟ کربلا والے نماز پڑھ کے شہید ہوئے۔ جی اچھا ہاں، نماز لشکر یزید میں بھی تو تھی، جی لیکن نماز ادھر بھی تھی، نماز تو دونوں طرف تھی۔ نمازیوں نے نماز کو شہید کر دیا، ہاں نمازیوں نے نماز کو ہی شہید کر دیا۔ حسین نماز سے کم نہیں ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے، بڑا سنتے ہیں، بھائی مجلس کے وقت میں ذرا وہ اپنا نماز کو ذرا مختصر کر لیں، نماز کا وقت کثیر ہے، لہذا ابھی یہ جلوس پورا مکمل اس کو اختتام پذیر پہنچا دیں، مجلس مکمل ہو جائے، نماز پڑھ لیں گے، ابھی نماز کے وقت میں تو وسعت ہے۔ اور پھر ایک فقرہ بڑا مشہور ہے، نماز کی قضا ہے، ذکر حسین کی قضا نہیں ہے، بہت مشہور ہے۔ کیوں؟ معذرت کے ساتھ اس میں قصور دو طرفہ ہے، بانیوں کا قصور ہے، ایسے افراد کو لاتے کیوں ہیں، اور معذرت کے ساتھ سننے والوں کا بھی قصور ہے، وہ ایسے افراد کو سنتے کیوں ہیں۔ پڑھنے والے کو تو کہا جاتا ہے کہ جناب فلاں موضوع پڑھیے، فلاں مضمون پڑھیے۔ پس کربلا عصر عاشور سے لے کر اب تک مظلوم چلی آ رہی ہے۔ کربلا میں مظلومیت کی داستان تو رقم ہوئی، آپ نے سنی، ہم خود بھی کربلا پر کچھ کم ظلم نہیں کر رہے۔ جب ہم فلسفے کو نہیں سمجھیں گے، وہ پیغام کو نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک کربلا ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں کربلا کا پیغام سنوں، معذرت کے ساتھ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اکثر بہت سخت جملہ ہے، اگر آپ برداشت کرنے کی سکت رکھتے ہو تو ایک اونچی صلوات سنا دیجیے۔ چونکہ آپ لوگ کچھ مخصوص اصحاب بیٹھے ہیں کہ جو اس گفتگو کو سن رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں، اتنا بوجھل، اتنا ثقیل قسم کا موضوع اور مضمون آپ سن رہے ہیں، لہٰذا آپ لوگوں سے اس بات کو شیئر کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتا۔ کرسچینٹی میں، عیسائیت میں ایک عقیدہ ہے، اسے کہتے ہیں عقیدہ کفارہ، اور بھی بہت سے ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس عقیدے کا لب لباب کیا ہے کہ جی عیسیٰ ہمارے گناہوں کی سزا میں صلیب پہ چڑھ گئے، پھانسی چڑھ گئے، شہید ہو گئے، لہذا ہمارے گناہ بخشوا گئے۔ یہ عیسائیت ہے، عیسائیت کا عقیدہ کفارہ قبل از اسلام ہے۔ عقیدہ خدا را کوشش کیجیے گا کہیں ہمارا عقیدہ جو کربلا والوں سے منسوب ہے کہیں اس کی ایک شکل نہ بن جائے کہ بس جی مولا شہید ہو گئے اور ہمارے گناہ بخشوا گئے، لہذا اب ہم نماز نہ بھی پڑھیں تو وہ بخشوا لیں گے۔ جنہیں نماز سے عشق تھا وہ بے نمازی کی بخشش کرائیں گے؟ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ جنہیں نماز سے اتنا عشق تھا
کہ پاؤں سے تیر کھینچ لیا گیا پتہ نہ چلا، وہ بے نمازیوں کی بخشش کرائیں گے؟ جنہیں نماز سے اتنا عشق تھا، اتنا عشق تھا، فرماتے ہیں بہن زینب نماز شب میں مجھے فراموش مت کرنا۔ ہمارے گھر میں ایک جنازہ اٹھے ہمارے ہوش سلامت نہیں رہتے۔ سید الساجدین سے پوچھا گیا مولا آپ کو پھوپھی زینب پہ کبھی رونا آیا؟ کہا ہاں، ایک مظلومیت میں نے ایسی دیکھی کربلا کے میدان میں کہ مجھے بہت گریا آیا۔ کہا مولا وہ کیا تھا؟ کہا ہم شہادتوں پہ نہیں روتے اتنا، شہادتیں تو ہمارا شعار ہے، یہ تو بنو ہاشم کا افتخار ہے شہادتیں دینا۔ کہا کب؟ کہا خیمے جل گئے، ساری رات پھوپھی پہرا دیتی الحافظ والحفیظ کہہ کر، یتیم بچوں کو اکٹھا کیا، پھوپھی پانی میسر نہیں تھا، وہ پھوپھی کہ جس کے دل پر 9 بھائیوں کی شہادت کے داغ تھے، وہ پھوپھی کہ جس کے گھر سے 72 جنازے اٹھے، وہ پھوپھی کہ جس نے فقط شہادتیں ہی شہادتیں، خون ہی خون دیکھا، سارا دن کا پہرا ساری رات کا پہرا دینے کے بعد جب نماز شب کا وقت ہوا اور دریا کے کنارے میری پھوپھی نے ریت اکٹھی کی تاکہ تیمم کر کے نماز شب پڑھ دو۔ یہ وہ گھرانہ تھا جسے نماز سے اور ان کو ماننے والا کہ ہم نماز کے قریب نہیں جاتے تو وہ بے نمازوں کے شافع نہیں ہوں گے، شافع روزے جزا ہیں۔ میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں، دیکھیے اگر کوئی فرد میرے ساتھ اتنی محبت کرتا ہو، میں جو مانگوں وہ مجھے دے، جب مانگوں دے، جہاں مانگوں دے، جیسے مانگوں دے، کبھی کوئی فرق نہ کرے، میں نے کہا کھڑے ہو جاؤ لبیک، بیٹھ جاؤ لبیک، چلے جاؤ لبیک، لباس عنایت کر دو ہماری راہ میں لبیک، بچے ذبح کر دو لبیک۔ اب اگر کسی وقت وہ میرے دروازے پہ آ جائے اور مجھ سے کچھ مانگ لے، نہیں دوں گا۔ جس گھرانے نے خدا کی ہر حکمت پر، خدا کے ہر حکم پہ لبیک کہا، بروز حشر وہ حشر کے وارث نہیں ہوں گے؟ سبحان اللہ، واہ بھائی واہ۔ کیا وہ حسین شافع روزے جزا نہیں ہوگا؟ روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں آپ، مالک یوم الدین، یوم الدین کا مالک ہے، کیا دین کا معنی آخرت ہے؟ مولوی کیا ترجمہ کرتا ہے اس کا؟ مالک یوم الدین، یوم الدین کا کیا ترجمہ کرتے ہیں آپ؟ قیامت کے لیے، قیامت کے لیے۔ قیامت کے لیے تو بہت سے الفاظ استعمال ہو، قیامت خود عربی کا لفظ ہے، دین کا معنی قیامت بنتا ہے۔ توجہ ہے صاحبان کی نہیں؟ ایک سلوات پڑھی میں آگے بڑھوں۔ مالک یوم الدین، دین کا دین، یہ دین کیا ہے؟ اجمیر سے آواز آئی، دین است حسین، واہ 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 واہ، مالک یوم الحسین، واہ بھائی واہ، وہ دن حسین کا دن ہوگا، واہ جی واہ۔ اس دن کا مالک حسین ہوگا۔ یہ خطیبانہ نقطہ نہیں ہے، یہ خطیبانہ جملہ نہیں ہے۔ حسین نے کچھ بچایا ہے؟ جی
پہ وقت آیا. یزید کیا کہتا تھا جب سید الشہداء کا چونکہ تجزیہ و تحلیل کرنا ہے اور لہذا وہ واقعات ٹکڑوں کی شکل میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں تاکہ تجزیہ و تحلیل آگے چلے. جب مولا کے دندان مبارک پہ چھڑی مارتا تھا تو کیا کہتا تھا؟ یا لیتی اشیاخ بدر، کاش وہ بدر کے ہمارے بزرگ زندہ ہوتے، وہ دیکھتے اور مجھے کہتے شاباش یزید تو نے ہمارے کلیجوں کو ٹھنڈا کر دیا. یزید تو بدر کے بدلے لے رہا تھا. وہ بدر جس میں مولا کی تلوار سے 35 افراد واصل جہنم ہوئے. یزید کا نانا مارا گیا، یزید کا ماما مارا گیا، یزید کے خاندان کے افراد مارے گئے، بنی عبد الدار کے 9 فرد مارے گئے، طلحہ بن ابو طلحہ مارا گیا جو ان کا لمبردار تھا. یہ آتے گئے علی کی تلوار سے 2 ٹکڑے ہوتے گئے. وہ بدلے لے رہے تھے. وہ کینہ دلوں سے کبھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا. مکہ کیوں گئے؟ کل جو سوالات آپ کے ذہن میں نے بیدار کیے تھے وہ جو جس عبرت میں گفتگو کرنی تھی، آج کچھ کے جوابات دے کر گفتگو کو اختتامی مراحل تک پہنچاتے ہیں. کل ایک سوال ہم نے اٹھایا تھا کہ مکہ کیوں گئے؟ مکہ کے تو سارے قبیلے حسین ابن علی کے دشمن تھے اور پھر دن بھی 125 رہے. دیکھیے بعض شہادتیں ایسی ہوتی ہیں وہ غیر مؤثر ثابت ہوتی ہیں. مثلا جماعت توابین کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ امیر مختار کی جماعت، وہ جو کوفی لشکر سید الشہداء کی شہادت کے بعد بنا جس کی قیادت امیر مختار نے کی، اور پھر یہ جو واقعہ کربلا میں موجود تھے جو دشمنان ایک ایک کو تحقیق کیا، یہ سنا ہے نا آپ نے جماعت توابین؟ جماعت توابین کے جو مرکزی کردار تھے وہ بھی 72 افراد تھے. جو کربلا کے ہیرو تھے وہ بھی 72 تھے. وہ امیر مختار کے ساتھ جو 72 تھے وہ 72 کے 72 بھی قتل ہوئے، شہید ہوئے. کربلا کے 72 بھی شہید ہوئے، لیکن جو شہرت اور پذیرائی کربلا کے 72 کو ملی ہے وہ ان کو نہیں ملی. وجہ کیا تھی؟ یہ سب سوالات ہیں. معذرت کے ساتھ یہ چونکہ نشست آپ لوگوں کے لیے بڑی عجیب و غریب ہوگی اور آپ نے شاید پہلی مرتبہ اس طرح کی نشست سنی ہوگی جس میں جواب نہیں آتے، سوال آتے ہیں. ماشاءاللہ جی. ہمیں گزشتہ دنوں ایران میں ایک ورک شاپ تھی، وہاں پہ ایک مولانا صاحب آئے ہمیں درس دینے کے لیے. ہمیں کہا گیا کہ یہ فقہ تربیتی پہ درس دیں گے. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے. حجت الاسلام والمسلمین بیٹھے ہیں، ہم ان کے سامنے درس لے رہے ہیں. درس کے دوران انہوں نے ایک سوال کیا. اچھا، ان کے سوالات سے ہمارے ذہن میں سوالات پیدا ہوئے. وہ 1 گھنٹے کی نشست فقط سوالات میں قائم ہوئی، نشست ختم ہو گئی. ہم نے کہا آقا یہ کیا، 1 گھنٹہ میں آپ فقط سوال ہی کرتے رہے یا پھر ہمارے اذہان میں سوال پیدا ہوتے رہے؟ فرمایا میں سوال پیدا کرنے آیا تھا فقط. یہ جو مجھے 1 گھنٹے کی کلاس دی گئی تھی، اس 1 گھنٹے کی کلاس میں نے فقط آپ کے اذہان میں سوال پیدا کرنے تھے، اور سوال آپ کو جواب دینے نہیں تھے. سوال پیدا کرنے تھے اور سوال کرنے تھے، جواب آپ نے خود ڈھونڈنے. ایک سلوات پڑھی محمد. بس فلسفہ کربلا کو آپ اس تناظر میں دیکھیے. اور یہاں پر میں 2 جملے مزید اس میں اضافہ کرتا جاؤں. قرآن حکیم میں ارشاد ربانی ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. سورہ محمد کی آیت. اے اہل ایمان تم اللہ کی مدد کرو
اے اہل ایمان اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. لیجئے پورے قرآن میں اللہ نے کہیں منافقوں سے خطاب نہیں کیا. پورے قرآن میں اللہ نے کہیں مسلمانوں سے بھی خطاب نہیں کیا. کہیں یا المسلمون یا المسلم اس طرح کا کوئی صیغہ پورے قرآن میں نہیں ملتا. اللہ مسلمانوں سے بات کرنا ہی نہیں چاہتا. جب مسلمانوں سے بات کرنی ہو تو پھر کہا جاتا ہے کل نبی آپ کہہ دیجیے. میں نہیں کہوں گا, میں خطاب کروں گا فقط علی والوں سے. واہ 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 واہ. میں خطاب کروں گا فقط مومنوں سے. یا ایھا الذین آمنو, اے اہل ایمان. مسلمانوں سے اللہ مدد نہیں مانگ رہا, مسلمانوں سے اللہ مدد نہیں مانگ رہا, مسلمانوں سے اللہ مدد نہیں مانگ رہا. کس سے مانگ رہا ہے؟ مومنوں سے. لیجئے جناب, اللہ مومنوں سے مدد مانگے تو نہ یہ شرک ہوتا ہے نہ بدعت ہوتی ہے. ہم امیر المومنین کو کہتے ہیں یا علی مدد, تو لوگ کہتے ہیں او وہ شرک ہو گیا, بدعت ہو گیا. اگر ہم اللہ کی مدد کریں گے تو اللہ کیا کرے گا؟ اللہ بھی ہماری مدد کرے گا. کیسے پتہ چلے گا اللہ نے ہماری مدد کی؟ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ, ثابت قدم رکھے. ادھر کربلا کے میدان میں بھی حسین نے مدد مانگی. حل من ناصر ینصر, ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ ایک سلوات پڑھی, میں گفتگو کو آگے بڑھا. آپ لوگ اگر نہ تھکے ہوں اور مزید کچھ سننے کی سکت باقی ہو تو ایک اور سلوات سنا دیجیے. اللہم صلی علی. مدد خود عربی کا لفظ ہے. نصر ینصر, یہ بات اس کا معنی بھی مدد ہے. حل من ناصر ینصرنا, نصر مدد کرنا. قرآن کی آیت ان تنصروا, اگر تم نصرت کرو, مدد کرو. لفظ مدد نہیں آیا, مدد بھی عربی زبان کا لفظ ہے. دونوں میں ایک دقیق سا فرق ہے, وہ میں ذرا آپ کے ساتھ خدمت میں عرض کر دوں. ایک ہوتی ہے مدد, المدد میم دال دا, جس کا مطلب ہوتا ہے کسی سے کچھ مانگنا, طاقت مانگنا, قوت مانگنا. جو عربی زبان میں لفظ نصرہ والی مدد استعمال ہوتی ہے, چونکہ اردو اتنی وسیع زبان نہیں ہے لہٰذا عربی کے الفاظ کا سہارا لینا پڑتا ہے, تو وہاں پہ نصر کا مطلب ہوتا ہے دشمنوں سے بچانا. اللہ جو کہہ رہا ہے اے مومنو مجھے دشمنوں سے بچاؤ. اگر تم مجھے دشمنوں سے بچاؤ گے, یعنی کہ میرے دین کو دشمنوں سے بچاؤ گے, تو میں بھی تمہیں دشمنوں سے بچاؤں گا اور پھر تمہیں دین پر ثابت قدم رکھ دوں گا. اور وہ جو مولا مدد مانگ رہے تھے وہ بھی دین کی خاطر مدد مانگ رہے تھے کہ دین کی نصرت کرو. اب دین کی نصرت ہم کیسے کر رہے ہیں؟ معذرت ایک تصویر پیش کرتا ہوں, آپ ایک کام کیجئے, انٹرنیٹ تو استعمال کرتے ہوں گے آپ لوگ. وہاں پہ ایک بڑی مشہور ویب سائٹ ہے گوگل والوں کی, وہاں پہ اتنا مواد پڑا ہے, جو کچھ آپ لکھیں سرچ کریں تو وہ اس کے بارے میں بڑا ڈیٹا سامنے آ جاتا ہے. آپ ایک کام کیجئے, گوگل پر لفظ سنی لکھیں, SUNNI, کلک کریں. اچھا, پھر گوگل کی ویب سائٹ پر نیچے ایک آپشن آ رہی ہے امیجز کی, تصویروں کی. آپ وہ امیجز کو کلک کریں, لفظ سنی لکھ کر یا اس سے پہلے یا اس کے بعد امیجز کو کلک کریں کہ جب لفظ سنی گوگل پر لکھا جاتا ہے تو وہاں پہ جن لوگوں کی تصویریں سامنے آتی ہیں وہ تصویریں ہوتی ہیں نماز پڑھ رہے ہیں, وضو کر رہے ہیں, یہ تصویریں سامنے آتی ہیں, عبادات کی تصویریں سامنے آتی ہیں. آپ اسی گوگل پر لفظ شیعہ لکھیں,
SHIA شیعہ. جب شیعہ لکھیں گے تو نیچے پتہ ہے کون سی تصویریں آئیں گی؟ ہاں جی، گلیوں میں خون بکھرا پڑا، اپنے آپ کو زخمی کیے جا رہے ہیں، انگاروں پہ ٹھہرے ماتم کر رہے ہیں. یہ آپ لفظ شیعہ لکھیں گوگل پر ابھی جب آپ یہاں سے فری ہو نا، آپ کے گھر میں انٹرنیٹ ہوگا، امیجز بھی ہیں. جب ایک غیر مسلم کرسچین مسلمان ہونا چاہے اور اس کو شوق ہو کہ میں اسلام کا مطالعہ کروں، تو وہ گوگل پہ جا کے جب سرچ کرتا ہے، اوہ خون آلود، ادھر خون ہی خون ہے. یہ آپ کے تشیع کا چہرہ اس وقت گوگل پر، یہ آپ کا شیعہ اسلام اس وقت دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ اب نصرت دین کی ضرورت ہے، اب نصرت دین کی ضرورت ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب شیعہ اسلام لکھا جاتا تو شیعہ بھی عبادات میں نظر آتے، نماز میں نظر آتے، روزے میں نظر آتے، شیعوں کے بھی بڑے خوبصورت سے چہرے نظر آتے، نورانی چہرے نظر آتے، شیعوں کو دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرتا ہوا دکھایا جاتا، کسی پیاسے کو پانی پلاتا ہوا دکھایا جاتا، کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہوا دکھایا جاتا، اخلاق کا پیکر دکھایا جاتا. تو وہ جب دیکھتا نان مسلم اور کمپیئر کرتا، کہتا ہاں دین ادھر ہے، دین ادھر ہے، یہ دین، یہ اسلام. اور پھر وہ آپ کے یورپ میں اس وقت میجورٹی جو مسلمان ہو رہے ہیں وہ شیعہ مسلمان تو نہیں ہو رہے. ایک سوال پڑھی محمد والے آپ مومنین کا اتنا ضبط کافی ہے، آپ مومنین کی اتنی برداشت اور جرت کافی ہے. میں آپ لوگوں کی عظمت کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی مشکل باتیں، اتنے مشکل مطالب سنے. خدا کی زندگیاں دراز کریں. جو سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہوئے آپ اس پر مجھ سے نہ پوچھیے، میں تو طالب علم ہوں. آپ فقہا سے پوچھیے، آپ ریسرچ کیجیے، مطالعہ کیجیے. میں نے کل بھی ایک جملہ عرض کیا تھا، اس کو دہرا دیتا ہوں. بے بصیرت بغیر معرفت کے نماز قبول نہیں ہے، بغیر معرفت کے روزہ قبول نہیں ہے، بغیر معرفت کے یا حسین بھی قبول نہیں ہے. اگر یا حسین کرتے ہیں تو معرفت ہونی چاہیے. کیوں کر رہے ہیں؟ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کیوں ایسا واقعہ ہوا؟ کس نے کیا؟ کون کون شریک تھا؟ مقصد کیا تھا؟ ہدف کیا تھا؟ اب میری ذمہ داری کیا ہے؟ میں کیسے کربلا والوں کے ساتھ ملحق ہو سکتا ہوں؟ یہ سوالات ذہن میں ہوں، پھر حسین کیجیے. اور پھر جب آپ کی آنکھ سے ایک آنسو نکلے گا، حسین کی ماں اپنے رومال میں محفوظ کرے. امام ششم فرماتے ہیں کہ ایک صحابی جب کیا ہے امام کی خدمت میں اور کہتا ہے مولا جی کے پاس جب پہنچا، مولا نے کہا ایک کام کرو، وہ جو رات آپ نے ایک نیکی کی ہے وہ رات کی نیکی مجھے دے دو، میری رات بھر کی عبادت تم دے دو. کہ مولا کجا، کہاں آپ کہاں میں؟ کہ نہیں، میری رات بھر کی عبادت تم دے دو. اپنی وہ رات کی عبادت مجھے دے. کہا مولا میں تو رات کو سویا رہا ہوں، رات کو میں نے تو رات کو کوئی عبادت نہیں کی، کوئی بھی عبادت نہیں کی. کہا نہیں کی. کہا مولا کوئی عبادت نہیں کی. کہا یاد کرو، سوئے ہوئے تھے، پیاس لگی تھی، ہاں مولا. اٹھے تھے، جی مولا. پانی پیا تھا، جی مولا.
پھر پانی پینے کے بعد کیا کیا تھا؟ کہا مولا آپ کی جد کو یاد کیا تھا، اس پہ سلوات پڑی تھی، ان کے دشمنوں پہ لعنت بھیجی تھی، دل پسیجا تھا، آنکھ سے ایک آنسو نمک پڑا تھا، مولا فرماتے ہیں اس آنسو کی عبادت مجھے دے دو، میری رات بھر کی عبادت لے جاؤ۔ رات بھر کی عبادت لے جاؤ۔ اب گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں کیونکہ وقت بہت ہو چکا۔ کچھ مصائب کے جملے اور ساتھ میں ایک مختصر سی تعبیر کے ساتھ۔ الفاظ واقعات وہی ہیں، صرف الفاظ کا انتخاب ذرا مختلف انداز میں کیا گیا۔ کربلا کے میدان میں سیدہ زینب اور سید الشہداء یہ دونوں آپس میں حصہ دار تھے نا، حصہ دار تھے، شریکت الحسین تھی نا۔ 10 محرم کو مولا شہید ہو گئے، 11 کو بی بی سید الشہداء کی لاشیں کہا انت اخی الحسین، میرا بھائی حسین تو ہے؟ وہ جسے جبرائیل ڈوریاں دیتا تھا وہ حسین تو ہے؟ کہا حسین محرم 10 محرم اختتام پذیر، حسین آپ کی فوجیں شہید ہو گئی، اب زینب جہاد کے لیے جا رہی ہے۔ اب زینب کا جہاد دیکھو، اب زینب کا جہاد دیکھو۔ سید الشہداء نے، اور ہاں بہن کی فوج بھی دیکھو، سید الشہداء نے نیزے پہ آنکھ کھولی اور اپنی بہن کی فوج کا معائنہ کیا۔ کیسی فوج تھی؟ 54 مستورات، 48 بچے، یہ زینب کی فوج۔ کہا بہن عجیب فوج ہے تمہاری، یہ ساری مستورات اور بچے۔ کہا بھیا حسین ذرا ان کا لباس بھی تو دیکھو، ان کا حلیہ بھی تو دیکھو۔ کیا دیکھتے ہیں حسین ابن علی کہ وہ 54 مستورات، 48 بچے ایک ہی قطار میں ہیں اور ہاتھ پسے گردن بندھے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے نیزے پہ آنکھیں بند، زینب کہتی ہے بھیا آنکھیں کھولو، میں نے تمہاری فوج کی پوری جنگ دیکھی، اب نیزوں پہ آنکھیں بند نہ کرو، اب زینب کی اور اس کی فوج کی جنگ دیکھو۔ اور گئی زینب، مختصر کر رہا ہوں اور صرف آپ کو آمادہ کرنے کے لیے، روایت مصائب کی اور پڑھ رہی ہے۔ اور پھر ایک وقت آیا، کہاں پہنچی زینب؟ شام۔ جب زینب شام پہنچی تو رسی میں فقط 12 افراد بچ گئے۔ وہ جو 54 مستورات اور 48 بچے چلے تھے کربلا کو، 11 محرم کو جو اس قافلہ زینبی میں جو زینب کے فوج، زینب کی افواج چلی تھی شام کی طرف، اس میں سے 12 بچ گئے تھے۔ باقی کدھر گئے زینب؟ کہا بھیا رستے میں کربلا سے شام تک کے رستے میں یہ جتنی قبریں نظر آ رہی ہیں نا، میرا کوئی مجاہد، میرا کوئی فوجی کہاں سو گیا، کوئی کہاں تھک کے سو گیا۔ دربار شام کیا منظر تھا؟ 700 کرسی لگی تھی یزید کے دربار میں، اصحاب رسول، تابعین رسول بیٹھے تھے، سفراء بیٹھے تھے، وزراء بیٹھے تھے۔ رستہ کون سا بنایا گیا تھا؟ ایک روایت ملتی ہے کہ بیویوں کو اچھا حکم تھا
قیدی آ رہے ہیں، باغی آ رہے ہیں شام میں، خبردار آج کوئی گھر میں نہ رہے، آج گھر میں رہنا حرام باطل، کوئی گھر میں نہ رہے۔ قاضی نے فتویٰ دے دیا سب گلی میں آ جائیں، جو بچے اور خواتین گلیوں میں نہیں آ سکتے وہ مکان کی چھتوں پہ چڑھ جائیں۔ اس شان سے سواری آئی زینب کی شان۔ اور پھر آگے کیا ہوا؟ جو رستہ بنایا گیا تھا، اچھا یہاں روایت چھوڑ دیں، ایک روایت اور بھی ملتی ہے، ایک روایت 3 دن کی ہے، ایک روایت 7 دن کی ملتی ہے کہ 7 دن یا 3 دن ان قیدیوں کو شام کے بازاروں میں خام خواہ چکر دے کر پھرایا گیا۔ آخر میں ان کی منزل دربار یزید تھا۔ اور دربار میں کیا ہوا؟ جو رستہ بنایا گیا تھا قیدیوں کو لانے کے لیے، 2 اطراف میں قناتیں لگی تھی، ایک تنگ سا رستہ بنایا گیا تھا۔ آپ بھی جلوسوں میں رستہ بناتے ہیں نا گزرنے کا، ایسے تنگ سا ایک رستہ بنایا گیا تھا، فوجیں وہاں رکھی گئی، نیزیں اور تلواریں لے کر۔ ارادہ کیا تھا؟ جو بچے کھچے کربلا کے آئے ہیں ان کو ان کی ہمت حوصلے پست کیے جائیں، ڈرایا جائے، خوف زدہ کیا جائے۔ نہیں معلوم تھا کہ ان کی قافلہ سالار علی کی بیٹی پھوپھی اماں کا سجاد میں آگے بڑھوں، سیدہ زینب آگے بڑھوں، قافلہ پیچھے، اس راستے سے گزر رہے۔ ایک دم جب وہ قناتوں کا رستہ ختم ہوا، آگے دربار کا منظر دیکھا، زینب پیچھے، سجاد اب میری ہمت، اب آگے تم بڑھو۔ اس شان سے سواری کربلا پہنچی۔ جب زینب نے یہ کہا نا، اتنے میں حاکم شام نے ایک تشت منگوایا تھا جس میں حسین کا سر تھا، اور جیسے ہی سیدہ زینب اس دروازے کے پاس پہنچی اور وہ تشت گزرا تو ایک مرتبہ حسین کی آواز آئی، بہن زینب یہ وقت ہے، آگے بڑھو، میری خاطر آ جاؤ اس میدان میں۔ روایت کے الفاظ میں سیدہ زینب آگے بڑھی۔ کافی دیر ٹھہرنے کے بعد حاکم میں وقت پوچھتا ہے، تم میں سے فاطمہ کی بیٹی کون؟ علی کی بیٹی نہیں کہا، فاطمہ کی بیٹی کون؟ ایک دم سے سیدہ زینب آگے بڑھی، کہو غلاموں کی اولاد، خبردار تمہاری نجس زبان سے میری ماں کا نام نہ نکلے۔ پوچھا شام والوں نے، یہ کون ہے؟ یزید جو تمکنت سے بیٹھا تھا، شام سے بیٹھا تھا، ایک دم اس پہ لرزہ طاری ہوا۔ پوچھا کون؟ تم میں سے فاطمہ کی بیٹی کون؟ سیدہ نے کیا کہا؟ خبردار، وہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، تمہاری نجس زبان سے میری ماں کا نام نہ آئے۔ دربار میں ہلچل مچی، یزید کے سامنے کسی نے بول دیا۔ جب ہلچل مچی تو ایک مرتبہ بی بی نے دربار کی طرف اشارہ کر کے کہا، مسلمان ہو تم سب؟ کہاں؟ کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہا محمد عربی کا، کہا منی کی نواسیاں۔ اور روایت کے الفاظ ہیں، اسی میں دربار میں زلزلہ طاری ہوا۔ رسول کے ابن نابینا صاحب ابو درداء کا نام لکھا جاتا ہے، اپنے ساتھ اٹھے ایک جگہ سے جہاں وہ بیٹھے تھے دربار میں، آگے بڑھے، نابینا تھے، کرسیوں سے یا وہ جو نشستیں لگی ہوئی تھی لڑکھڑاتے ہوئے ٹھوکریں کھاتے ہوئے آگے بڑھے۔ ساتھ والے سے کہا، یہ علی کا کون سا بیٹا ہے؟ حسین ہے؟ کہا نہیں۔ کہا آواز علی کی آتی؟ عباس؟ کہا نہیں۔ کہا یہ علی کی بیٹی، یہ علی کی بیٹی۔
اس شان سے سواری کربلا کو شام پہنچی. ادھر کربلا کا منظر کیا تھا؟ یہ روایت اور آپ کی ذہنوں میں ہوتا. ادھر کربلا کا منظر کیا تھا؟ مرزا لکھنوی مصائب الحسین میں لکھتے ہیں ایک روایت، عبداللہ بن اسد کی روایت لکھتے ہیں. یہ قافلہ تو شام پہنچا 11 کو، 12 کو عراق سے ایک قافلہ گزرا کربلا کے پاس سے، اور اس نے قیام کیا کربلا. اس قافلے میں ایک عیسائی خاتون تھی. وہ اپنی کنیز سے کہتی ہے جب سے میں اس سرزمین میں آئی ہوں میرا دل گھبراتا ہے، چلو باہر چلتے ہیں، کچھ چہل قدمی کرتے ہیں. چلے آگے بڑھے کنیز کے ساتھ. قافلے سے جب دور کہیں پہنچی کیا دیکھتی ہے؟ خون نظر آ رہا ہے. پریشان ہوتی ہے کہ شاید ہمارے آنے سے قبل یہاں کوئی کسی قافلے نے قیام کیا ہوگا، بھیڑ بکریاں ذبح کی ہوں گی اور گوشت وغیرہ پکایا ہوگا. اتنے میں دیکھتی ہے دور سے کچھ پرندے اڑ رہے ہیں اور وہ آپس میں آہو بکا کر رہے ہیں. کنیز کو کہتی ہے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوا. کچھ آگے بڑھی. جیسے ہی آگے بڑھی کیا دیکھتی ہے؟ لاشیں نظر آنا شروع. یہاں پہ جنگ ہوئی پڑی ہے. یہ پرندے کہاں سے آتے ہیں؟ دیکھا اتنے میں کہ ایک لاش کے اوپر سفید رنگ کے پرندوں نے حالہ کیا ہوا ہے، سایہ کیا ہوا ہے. کنیز سے پوچھتی ہے آؤ چلو دیکھتے ہیں یہ کون ہے. اور کنیز سے پوچھتی ہے یہ ولی ہوگا یا کوئی بادشاہ ہوگا، کسی سلطنت کا بادشاہ ہوگا، پرندے جس کے اوپر سایہ کر رہے ہیں. کنیز کہتی ہے بی بی نہیں، سلمان کے پرندے تابع تھے، سلمان نبی کے ہوائیں تابع تھی، لیکن جب سلمان کا انتقال ہوا تھا سب پرندے ایک طرف ہو گئے تھے. یہ سلمان سے بھی کوئی افضل ہستی ہے جس کے لاشے پہ سفید پرندوں نے سایہ کیا. آگے بڑھے بے سر کی لاشیں نظر آئی. حیران ہوئی یہ کون ہے؟ یہ 12 محرم کا بات ہے. اسی سال حیران ہوئی یہ کون ہے. کہا یہاں قریب کوئی آبادی ہو وہاں سے افراد کو بلاؤ، کوئی بوڑھوں کو بلاؤ، وہ پہچانے. سر تو ہے نہیں کہ پہچان کر سکیں، پتہ تو چلے، پاؤں اور ہاتھوں سے پتہ چلے کہ یہ کس قوم کے افراد ہیں. بوڑھوں کو لایا گیا، بنی اسد کے بوڑھے جن کا ذکر آپ سنتے ہیں. اب وہ عیسائی عورت پوچھتی ہے، عیسائی عورت یہ کون ہے؟ کہا یہ عربی ہے، عرب سے آئے. ان کا جانتے ہو تم ان کو؟ کہا 2 محرم کو یہ وارد کربلا ہوئے تھے، 4 محرم کو انہوں نے ہمیں بلایا. جب ہم پہنچے بڑی شان سے رہتے تھے، خوبصورت چہرہ، چہرے سے نور کی شعائیں نکلتی ہیں. ہمیں کہتے ہیں یہ زمین کس کی ہے؟ ہم نے کہا ہماری ہے. کہا بیچو گے؟ کا 60,000 درہم میں ہم سے یہ زمین خریدی. جب ہم جانے لگے تو ہمیں روکا. کہا بات سنو، یہ زمین ہم نے خریدی، یہ حد ہے زمین کی، لیکن یہ زمین پھر تمہیں دیتا ہوں. خرید ہوئی پھر تمہاری ملکیت میں دیتا ہوں.
صرف دو کام کرنا. ایک، جب ایسا وقت آ جائے ہم نہ رہیں، ہماری قبریں بنا دیں، اور کوئی ہم سے ملنے آئے، ملاقات کو آئے، انہیں نشاندہی کر دینا کہ یہ قبریں کن کی. اور دوسرا کام یہ کرنا، جو ہماری قبروں پہ آئے 3 دن تک ان کی میزبانی کرنا. کہ کون تھا وہ؟ کبھی بھی اتنا تو معلوم نہیں ہے، لیکن ہماری گفتگو چل رہی تھی، اتنے میں ایک خوبصورت شکل کا شہزادہ سامنے آیا. حسین نے کہا علی اکبر آزان ہو. علی اکبر نے آزان دی، صفیں لگ گئی، نماز پڑھائی. اس کے بعد کوفہ سے فوجیں آنا شروع. اب یہ روایت کون کر رہا ہے؟ عبداللہ بن اسود، جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے. 4 محرم سے فوجیں آنا شروع ہوئی، اور وہ جو افراد آئے تھے ان کو گھیر لیا. پھر کیا ہوا؟ کہا 7 پور کا پانی بند ہوا. 7 کو پانی بند ہوا، 10 کو اب جنگ کا آغاز ہوا. اور آواز آئی. اگر آپ آمادہ ہیں تو ذرا مسائل کی طرف متوجہ ہوئے. میرے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام مولا فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان پاکیزہ نفوس پر کہ جن کے اوپر گھوڑے دوڑے. امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان نفوس پر جن کی دائیں پسلیاں بائیں آدمی بائیں کی دائیں. امام زمانہ فرماتے ہیں زیارت نہیہ میں میرا سلام ہو ان خوش ہونٹوں پر. ہاں عزیزو، اب بنی اسد کے وہ بزرگ کہہ رہے ہیں ایک وقت آیا سید الشہداء تمام دن کی جنگ کر کے تھک گئے. تمام دن کی لاشیں اٹھا اٹھا کے تھکے حسین ایک مرتبہ جنگ کی. جنگ کے بعد آواز آئی بس حسین بس، مولا ریگے کربلا پہ. اور اس کے بعد جو منظر جو واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا، سید الشہداء کی شہادت ہو جاتی ہے. بوقت شہادت کا ایک جملہ آپ سماعت کیجیے. ہم گھروں میں جب بیٹھے ہوتے ہیں، میری خود 3.5-4 سال کی ایک بیٹی ہے، اکثر وہ مجھ سے آ کے باتیں کرتی ہے. میں گھر لیٹ پہنچوں روتی ہے، مجھے بار بار کال آتی ہے پاپا کدھر ہو، پاپا کدھر ہو. جب میں اس 4 سال کی اپنی بیٹی کی، ابھی 3.5-4 سال کی ہے، جب اس کی اپنے سے محبت دیکھتا ہوں نا، تو پھر ایک مرتبہ ذہن میں وہ حسین جملہ یاد آتا ہے. مجھے وہ گھر اندھیرا نظر آتا ہے جس گھر میں رباب نہ ہو، جس گھر میں سکینہ نہ ہو. اور وہ کیا ظلم ہوئے جب شام غریباں آگ لگی تو یہ 4 سال کی بچی جس کا دامن جلا ہوا دوڑی ایک مرتبہ لاشوں کی طرف، بابا حسین کیا.
پہنچی لاش پر، بابا سکینہ ملنے آئی ہے، سکینہ قریب آؤ، بابا کے کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، سکینہ قریب آؤ۔ جب پہنچی بابا کی لاش پر، سوتی باپ کے سینے پہ تھی، جب پہنچی لاش پر تو پوری لاش تلواروں میں، تیروں میں، برچھیوں کے ٹکڑوں میں، ریت میں، پتھروں میں دھسی ہوئی نظر آئی۔ جب سکینہ کو کہیں جگہ نہیں ملی تو باپ کے قدموں میں سر رکھ ملت